ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست کی، اور یہ خاص طور پہ جو 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے بارے میں. محیط صاحب کی بات میں نے کاٹی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ریمنڈ ڈیوس افیئر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی قوت کو زیادہ بہتر ثابت کرتا ہے. ایک بات کہتا ہوں اس میں جو حکومتوں کی اسٹیٹ ہے وہ ہے اسٹیٹ آف سسپینڈڈ اینیمیشن، اور اس میں آپ کہتے ہیں تقویت ہوئی ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈیموکریسی، مشرف نے یہ کہا اور پھر اس کو کھرل صاحب نے سپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی جو ہے پاکستان کی اس نے اپنے ریزلٹ شو کیے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریمنڈ ڈیوس افیئر پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی تھی یا پی ایم ایل این کی کامیابی تھی. میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور میرا بڑا اس میں ایک تجزیاتی ایکیڈیمک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، سیاستدان کے اعتبار سے نہیں کر رہا. ہم نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا اور امریکیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں کوئی ایک سینٹر آف پولیٹیکل اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان پلورل ہے، ڈیموکریٹک ہے. ایک طرف وفاقی حکومت تھی جس کی اپنی انٹرنیشنل کمپلزن تھی، امریکہ کا دباؤ تھا. اگر صرف انہی کا کنٹرول ہوتا پنجاب کے اوپر تو شاید وہ مجبوراً 1 2 3 دن میں ریمنڈ ڈیوس کو حوالے کر دیتے. لیکن پنجاب میں ایک اور حکومت تھی، ان کی کانسٹیچوئنسی ڈفرینٹ تھی، ان کی سیاسی ضروریات ڈفرینٹ تھیں، ان کی نیڈز ڈفرینٹ تھیں. انہوں نے ان کی لینگویج بھی ڈفرینٹ ہے، ان کے آئیڈیاز بھی ڈفرینٹ تھے. انہوں نے سٹینڈ لے لیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی لکھ کے دے دیں ہمیں. جب انہوں نے لکھ کے دینے کا مطالبہ کیا تو وفاقی حکومت پہ اتنا دباؤ پڑ چکا تھا. اچھا، تیسرا سینٹر کیا تھا پاکستان میں؟ ایک پہلے سے بہت زیادہ، پہلے سے، میں یہ نہیں کہتا مکمل، میں یہ نہیں کہتا کہ برطانیہ کی جوڈیشری تھی، لیکن پاکستان میں پہلے سے کہیں زیادہ آزاد مستحکم جوڈیشری ایگزسٹ کرتی تھی، جس کا خوف فورن آفس کو بھی تھا. حکومت چوتھا سینٹر ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے ریلیز کو روک لیا، لیکن آپ نے سٹیٹس کنفرم نہیں کیا. سسپینڈڈ اینیمیشن ہے، ملک ابھی از گوئنگ ٹو ڈاگ. مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا. چوتھا سینٹر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کا پوائنٹ آف ویو اس وقت کلیئر ہو گیا جب ایک میٹنگ ہوئی جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ انٹیلیجنس کی بھی سربراہ وغیرہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنا موقف دیا، اور وہ موقف بھی ڈفرنٹ تھا وفاقی حکومت سے. چوتھا سینٹر ہو گیا. پانچواں سینٹر آف پولیٹیکل اتھارٹی پاکستان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تھا، جس کے پیچھے سینکڑوں گروپ کھڑے ہیں، جس میں مذہبی گروپس بھی ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، جس کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے، جس کے پیچھے JUIF بھی ہے، جس کے پیچھے حزب التحریر بھی ہے. وہ سب وہاں آ کے شور مچاتے ہیں، جس میں زید حامد بھی ہیں، وہ بہت سب لوگ شور مچاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوا. زید حامد ہے وہاں، مطلب جو ہے اس کے برعکس بھی لوگ ہیں سول سوسائٹی. ہاں ایگزیکٹلی. سو اٹس ناٹ این انکنٹیسٹڈ اسپیس جو میڈیا کی اسپیس ہے. میں کیا یہ رہا ہوں کہ نظام کی اسٹرینتھ، نظام کی طاقت کا پتہ چلا. یہی وہ نظام کی طاقت ہے جو ہم امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں، برطانیہ میں دیکھتے ہیں. حکومتیں چیزیں نہیں کر سکتی امریکہ کے اندر. محیط صاحب، آپ اور مشرف صاحب، آپ دونوں باتیں وہ کر رہے ہیں جو میں کوالیفائی کر سکتا ہوں کہ جی اس سے نظام نہیں چل رہا، اور پھر آپ کہتے ہیں نظام سٹرونگ ہو گیا. نظام کیسے نہیں چل رہا؟ بات یہ ہے کہ نظام کیسے ہو رہا ہے؟ نظام سٹرونگ ہو رہا ہے. اچھا، میں بیان کرتا ہوں آپ کی. نہیں، آپ کی بالکل جو دیکھیں جو فرسٹریشنز ہیں نا، اس کو نفی کرنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے. بہت ساری پرابلمز ہیں ایڈمنسٹریٹولی. آپ باقی باتیں چھوڑیں، مطلب مہنگائی کی بات چھوڑیں، انسیکیورٹی کی بات چھوڑیں، لسانی مسائل جو ہیں، سیکٹیرین مسائل ہیں، یہ سارے مسائل چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم کی بدولت جو چینجز لانے ضروری ہیں، وہ چینجز لانے کے لیے ہماری بیوروکریسی اور ہماری سیاسی کلاس جو ہے وہ تیار نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے گھیج پچ کر کے جو ہے فیڈرل جو لوگ ہیں وہ کس طرح پروونس میں جائیں گے، پروونسز کیسے ٹیک اوور. یہ بات بالکل میں بات آپ کی مان رہا ہوں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں بھی آپ کی بات مان رہا ہوں. اب ذرا تھوڑا سا اس سے آگے چلیں. 18ویں ترمیم اچھی چیز ہے نا، میں بھی اچھی چیز ہے. اور جو کشمکش اس وقت میں نے ایک ان امپلائڈ مزدور بندے کو یہ بتایا کہ 18ویں ترمیم بہت اچھی چیز ہو رہی ہے، حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس نے صرف ایک سوال پوچھا، روٹی مل جائے گی مجھے اس کے بعد؟ نہیں، دیکھیے جب روٹی نہیں مل رہی تو کیا کروں میں؟ میں آ رہا ہوں اس پہ. جو مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کے بہترین حل کے لیے، بہترین حل وہ ہوتا ہے جو ایک ہم بٹن دبائیں اور وہ حل ہو، اور پھر وہ حل سے حل نکلتا چلا جائے. بہترین حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایمرجنسی میں آپ سرجری کر دو کہ بھائی ادھر مجھے درد ہو رہا ہے، چلو یار درد ہو رہا ہے، بجائے گولی لینے کے یا مطلب ڈائگنوز کرنے کے، MRI کرنے کے، آپ انگلی کاٹ دو. ہم نے پاکستان میں ہمیشہ انگلی نہیں، ہم نے سر کاٹا ہے. جب بھی مسئلہ ہوا 99 میں ہم نے سر کاٹ دیا، 79 میں ہم نے سر کاٹا، 58 میں ہم نے ہمیشہ، اور ابھی بھی جو ہے لوگ سر کاٹنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ. یار مہنگائی بہت زیادہ اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں اکنامک مینیجرز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتے. ہمیں ہمیشہ IMF اور ورلڈ بینک سے لانا پڑتا ہے. میں کیونکہ جمہوری نظام نہیں ہے. جمہوری نظام ہے لیکن جمہوری نظام والے لوگ ہوم ورک نہیں کرتے. دیکھو ہوم ورک نہیں کرتے یہ لوگ. نہیں، ہوم ورک کی بات نہیں ہے. آپ سے پوچھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ.
یہ آئی ڈونٹ نو کہ کھرل صاحب کتنے عرصے سے سیاست میں ہیں، لیکن جتنے عرصے سے بھی رہیں، جب ان کی کریئر میں 5-10 سال کے بریکس آئیں گے تو یہ کیسے سیکھیں گے گورننس؟ ان کا کریئر جو ہے وہ ایک پولیٹیشین کے طور پہ تو نہیں ختم ہوتا نا، بالکل لیجسلیٹر کے طور پہ ختم ہوتا ہے. That's all there is to دیکھیں گورننس کے لیے. آپ ہوم ورک تو کر سکتے ہیں نا. نہیں، کیسے کس طرح کریں؟ اپوزیشن میں بیٹھ کے، باہر بیٹھ کے. نہیں، باہر بیٹھ کے You have to have policies. نہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جیلوں میں بیٹھ کے بھٹو صاحب نے کتاب دیکھو گرومنگ، بھٹو صاحب نے جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھ دی، آپ نہیں کر سکتے. ہر ماں بیٹا بھٹو نہیں جانتی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں بھٹو ایک ایسا لیڈر تھا جس کو پوری انٹرنیشنل، سر وہ بہت عظیم تھے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ادارے کیوں کمزور ہے، آج مہنگائی کیوں ہے، آج غریب کیوں چیخے پکار رہا ہے. مہنگائی اس لیے ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا. اس لیے نہیں، ہم نے ختم نہیں کر دیا، اس لیے کہ آپ کے اداروں کو 60 سال کی تاریخ میں کمزور کیا جاتا رہا. ٹائم اینڈ اگین انٹرونشن اور انٹرپشن نے ملک کے اداروں کو کمزور کر دیا. نہیں، پولیٹیشینز کو گرومنگ نہیں ہونے دی. اگر پولیٹیشینز کی گرومنگ ہوتی رہتی، پیرنٹس ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے رہتے اور عوام فیصلے کرتی رہتی کہ اس ملک کے لیے کون لیڈرز ہونے چاہیے، کن کو فیصلے کرنے، تو آج یہ مقام پاکستان کا نہیں ہوتا. کھرل صاحب، we have been talking about these things for some time. مجھے یہ بتائیں کہ when are you going to walk the talk؟ کب یہ ثابت کریں گی کہ اس سے واقعی ایوولوشن ہو رہا ہے؟ آپ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. کیا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کر کے دکھائیں؟ سر کم از کم ریلیف، بیسک میکینزم. ریمنڈ ڈیوس کے کیس پہ اپنا اوپینین آج بتا دیں. غریب کے دروازے تک پہنچا رہے. ہم نے 19 امینڈمنٹ، ہم نے NFC ایوارڈ دے دیا، ہم آغاز بلوچستان کر دیا. بلوچستان گئے آپ اس کے بعد؟ ڈیفینیٹلی. صدر صاحب گئے وہاں پہ، وزیر اعظم صاحب گئے وہاں پہ. ڈیفینیٹلی. کیوں نہیں گئے؟ آپ کو پتا ہے؟ دیکھو کمٹمنٹس بیکاز یور پیکیج از ناٹ ڈیلیورنگ. سر کیوں نہیں؟ پیکیج از بینگ ڈیلیورڈ. آپ کو کس نے کہا نہیں ڈیلیورڈ؟ بلوچیوں سے آپ بات کریں. دیکھو سارے بلوچستان میں اتنی ڈائیورسیفیکیشن ہے، اتنا ان کے قبائل میں، ان کی فیملیز میں، ان کے گروپس میں اتنی متضاد ہے. دیکھیں کھرل صاحب تو چونکہ مطلب ونس اگین ہے، ان کو تو ظاہر ہے اپنی گورنمنٹ کی، اپنی پارٹی کو ایکسپلین کرنا ہے، اور اس میں مجبوری بھی ہے کہ چونکہ ہماری جو پولیٹیکل سپیس ہے پاکستان کے اندر یا میڈیا سپیس ہے، وہ ہم نے جو کریٹ کر رکھی ہے اس ملک میں، وہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہے. وہ یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے اور کوئی کر نہیں رہا. ٹھیک ہے، اب جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، یقیناً آپ پوچھ رہے ہیں کہ پبلک یہ سوال پوچھتی ہے کہ 18ویں ترمیم آپ نے کر دی، آپ نے 19ویں ترمیم کر دی، یا NFC ایوارڈ کر دیا، یا آغاز حقوق بلوچستان کر دیا، مجھے کیا ملا؟ میں تو مہنگائی سے مر گیا. کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ کی چیز آ جاتی تو ہم یہ مہنگائی کو فکس اپ کر دیتے. کوئی ایسا بندہ مجھے بتا دیں جس کے پاس ایک فارمولہ ہے کہ پاکستان کے معیشت کے جو مسائل اس وقت ہیں یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتے. یہ لوگ اپوزیشن میری بات سر دیکھیں، اٹس ناٹ جسٹ، یہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہاں جو ہے اس حکومت کا دفاع کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ایک نظام کا دفاع کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ اپوزیشن کو بھی دیکھیں کہ اس کا کتنا اہم رول ہے. اگر میاں نواز شریف وہ والے میاں نواز شریف ہوتے جو 93 یا 94 یا 95 میں تھے، تو اس وقت وہ پرائم منسٹر ہوتے اور ایک انٹرونشن ہو چکی ہوتی، جس طرح کی وہ بلخ شیر مزاری ٹائپ جو انٹرونشن تھی. اگر PML نون کو یہ سمجھ نہ ہوتی اور اس نے ڈیسائیڈ نہ کر لیا ہوتا کہ اس نے اب جو ہے فوج کے ساتھ جو ہے فٹسی نہیں کھیلنی، تو یہ سسٹم اس وقت نہ چل رہا ہوتا. تو کنٹریبیوشن Are you sure they are not going to play it now? I'm not, I can't predict the future. They are not. I can't predict the future. لیکن میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ پرسنل اینیکڈوٹ جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ 2006 میں جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے لندن، ایگزائل ختم کر کے اپنا سعودی عرب سے، تو وہ انہوں نے سب لوگوں سے ایک فوکس جس کو 1-on-1 میٹنگ کہتے ہیں کی. ایک انہوں نے میٹنگ میرے ساتھ بھی کی، 2000 شروع کی بات ہے، بالکل شروع کے دنوں. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو بلا رہے تھے مشورہ کرنے کے لیے، اور وہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اور اس وقت ماحول اس قسم کا تھا کہ میں نے کہا کہ شاید آپ کو جنرل مشرف کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ 2006 کے شروع کی بات ہے. اور وہ سننے لگ گئے. 1-2 لوگ اور تھے جن کے میں نام نہیں لینا چاہ رہا. انہوں نے کہا جی بالکل یہ صحیح ہے، ہمیں جنرل مشرف کے ساتھ ہماری سیاسی صورتحال بڑی پتلی ہے. آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، کل کو ہو جاتے ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ جنرل مشرف کے ساتھ ساز باز کر رہی ہیں، یا پینگیں بڑھا رہی ہیں، یا ان کے کمیونیکیشنز ہو رہی ہے اور امریکنز اس میں انوالو. یہ اس سے کہتے ہیں بات ہو رہی ہے. یہ سیلفریجز کے سامنے ان کو آفس ہوتا تھا ڈیوک اسٹریٹ میں، 10 ڈیوک اسٹریٹ میں، وہاں کی بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کاپی پینسل لے کے لکھتے رہے اور سنتے رہے.
ٹھیک ہے, اور بڑے وہاں امپورٹنٹ لوگ تھے 2-3 جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے کیونکہ بی بی کر لے گی کمپرومائز اور پاور میں آ جائے. میاں صاحب نے اس کے بعد سن کر کے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے مخاطب کر کے اور ان 2 لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا میں نے جو سعودی عرب میں قید تنہائی گزاری ہے اور اس سے پہلے اٹک میں گزاری ہے اور میں سوچتا رہا ہوں اور روتا بھی رہا ہوں, اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے سوچ کے کہ ہم نے اب ملٹری کی بی ٹیم بن کے نہیں کھیلنا ہے. اگر محترمہ ملٹری کی اے ٹیم بننا ہے نہیں, اگر محترمہ بے نظیر بھٹو ایسا کر رہی ہیں تو وہ غلط کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ امورل ہے. کسی نے یہ پوزیشن لینی, اس سے پہلے سلو میں جب وہ آئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آج ایک پوزیشن لے لی ہے. اچھا اب 2006 4 سال گزر گئے, میں نے ہر سٹیپ پہ دیکھا ہے کہ نواز شریف ہے اسٹوڈ بائی ہز کنوکشن. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خوفزدہ ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی ایگزامپل دوں آپ کو. منشور کا حصہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. سر ایک سیکنڈ, مجھے اس کے اندر لوٹوں کی سیاست کو منع کیا گیا ہے. یونیفیکیشن وہ کر رہے ہیں, وہ میں ٹھہر ایک سیکنڈ, میں صرف 30 سیکنڈ مجھے اور دیں. دیکھیں I'm not from any میں نے ہر سٹیپ پہ ان کو دیکھا ہے 4 سال میں. لوگ کہتے ہیں جناب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خوفزدہ ہیں, وہ اور جنرل مشرف کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور وہ نفرت سے نہیں کر رہے. نواز ہیں ایموشنل مسئلے, نواز شریف کی ذاتی ایموشنل مسئلے ہیں ان کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایموشنل پرسنالٹی. ٹھیک, اس کے باوجود نواز شریف کی جو کنوکشن ہے کہ میں نے GHQ کا پلیئر نہیں بننا ہے, اس ملک میں فوج کی سیاست نہیں ہونے دوں گا, اسی وجہ سے 3 سال سے وہ فرینڈلی اپوزیشن کی بکواس اور الزام بھی جو ہے وہ برداشت کرتے رہے. یہ پاکستانی سیاست کی میچورٹی ہے. دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ ہے. اب وہ جو بات آپ کی ہے پالیٹکس آف ڈسکوالیفیکیشن, یس, جو رضا ربانی صاحب نے کہا 63A, رضا ربانی صاحب نے اب ٹیکنیکلی طور پر پی ایم ایل این جو پالیٹکس کھیل رہی ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی کے اندر, جہاں انہوں نے پی ایم ایل کیو کو پنجاب کے اسپیکر نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, یونیفیکیشن بلاک کو, اور پی ایم ایل کیو کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. ٹیکنیکلی طور پہ تو وہ کورڈ ہے کیونکہ 63A کے اندر جو امینڈمنٹس مشرف صاحب کے زمانے میں چودھریز نے خود کروائی تھیں اس کے روح سے وہ ٹھیک کھیل رہے ہیں. لیکن جو رضا ربانی صاحب نے ابھی کہا ہے تھوڑی دیر پہلے, اب سے آدھا گھنٹہ پہلے جب وہ پریس بریفنگ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 63A کے اندر 18ویں ترمیم میں جو امینڈمنٹس ہوئی وہ ہونی تو اگلے الیکشن سے نافذ العمل تھی, لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی یا وفاقی حکومت کی اسپرٹ کو مد نظر رکھتے تو انہیں چاہیے تھا کہ ابھی اسے نافذ العمل کرتے. مل کے دونوں پولیٹیکل تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں وہ دونوں پرسپیکٹو دے دی. ٹھیک ہے, بالکل میاں صاحب کی جو ایلیویٹڈ پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی پرسنل اینیکڈوٹ سے, اور جو غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا ہے پنجاب کے اندر 63A کو سپوائل کرتے ہوئے, اس کے اندر آبجیکشن بنا دیا. لیکن آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں پھر کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں جبکہ لوٹوں کی سیاست ہم دوبارہ لے کر آ رہے ہیں, یونیفیکیشن بلاک کی, اور لوٹے ہی ہیں جیسے کہ اس نے ڈیو ریسپیکٹ, ہاں لوٹے تو لوٹے ہی ہیں, ہمارے دوست ہیں, لیکن کرپشن ہوگی, پھر وہی چھنگا مانگا ہوگا, پھر لوٹے فیڈریشن میں بھی برے ہوتے ہیں, بلوچستان میں بھی لوٹے برے, چھانگا مانگا نہیں ہوگا. لوٹے